بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق الى یوم القیامہ ولا يخافون لومۃ لائم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جو پروگرام چل رہا تھا اس میں ایک مرتبہ 1000 کے بجائے 100 بول دیا گیا تو آپ سے معافی مانگنی پڑی، اور پھر اخیر میں حضرت مفتی صاحب مدیر جامعہ احاطہ نے کہا کہ کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دین کی نسبت پر ہمیں جمع کیا۔ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنم، منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس۔ تم یہ احسان مت جتاؤ کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا تو پیدا ہی نہ کرتا، اور اگر وہ پیدا کرتا تو ہو سکتا ہے وہ کسی جنگل کا جانور بناتا۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں بیت الخلاء اور استنجا کا کیڑا بناتا، وہ جس شکل میں چاہتا ہم کو پیدا کرتا، لیکن اس نے ہم کو انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد بھی کامل انسان بنایا۔ ہمیں ہاتھ مکمل دیے، آنکھیں مکمل دی، پاؤں مکمل دیے، دماغ مکمل دیا، دل مکمل دیا، گردہ مکمل دیا، کڈنی مکمل دی، کھانے کی قوت عطا فرمائی، اور ایک کامل و مکمل انسان اور خوبصورت چہرہ عطا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ڈھانچے میں ہمیں چہچہاتا انسان بنایا۔ پھر انسان بنانے کے بعد وہ چاہتا تو کسی بھی مذہب میں پیدا کر سکتا تھا، نہ معلوم ہم کہاں کہاں اللہ کو چھوڑ کر اپنی پیشانی رگڑتے ہوتے، اور نہ معلوم ہمارا سجدہ کن کن جگہوں پر ہوتا، لیکن اس رب کریم نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اس گھرانے میں پیدا فرمایا جس گھرانے میں اللہ اللہ ہوتا تھا، جس گھرانے میں ہمارے ماں باپ اور ہمارے دادا اور ہمارے نانا اور ہمارا نسل اور ہماری نسل لا الہ الا اللہ پڑھنے والی تھی، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والی تھی، اس نسل میں ہم کو پیدا کیا۔ صرف اتنے پر بس نہیں ہوا، پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں دی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں دی گئی، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں دی گئی، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی گئی، لا الہ الا اللہ کی صدائیں دی گئی۔ ہماری پیدائش پر ہمارے منہ میں کسی بزرگ کا لعاب دیا گیا اور اس کو تہنیک کی شکل بتائی گئی، ہماری لوریاں لا الہ الا اللہ سے گائی گئی، ہمیں سلایا گیا تو کسی شعر سے نہیں ڈرایا، ہمیں سلایا گیا تو کسی گائن سے نہیں سلایا، ہمیں سلایا گیا تو دنیا کے فاحش کلام سے نہیں سنایا، بلکہ ہمیں سلایا گیا بچپن میں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ان صداؤں سے ہمیں سلایا گیا۔ آپ انداز لگائیں کہ یہ سارے احسانات نہیں تو ہم پر کیا ہے۔ خداوند قدوس نے ایمانی گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اس ایمانی گھرانے کے بعد وہ کسی بھی نبی کا امتی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کی فضیلت میں رات بیان کر چکا ہوں۔
کہ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی، جن کے ہاتھ میں شفاعت، جن کے ہاتھ میں حوض کوثر کا پانی، جن کو معراج نصیب ہوئی، جن کو اللہ نے اپنی قربت نصیب فرمائی، جن کے قدموں میں حق تعالی نے اپنی مغفرت کو ڈال دیا اور اپنی محبت کو ڈال دیا، اتنے پر بس نہیں کیا، قرآن میں یہ اعلان کر دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول کظہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اے لوگو میرے نبی کے سامنے زور سے نہ بولنا۔ آج بھی یہ آیت گنبد خضرا پر لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر زور سے نہ بولو، نبی کے سامنے زور سے نہ بولو۔ وہاں زور سے درود پڑھنا بھی منع ہے، وہاں زور سے بولنا بھی منع ہے۔ جب یہ چیزیں منع ہے تو وہاں ویڈیو بنانا کہاں جائز ہوگا، وہاں اپنی شان بتانا کہاں جائز ہوگا؟ وہاں تو تواضع ہے۔ علی قاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک سوال کیا، ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہر وقت سلام جاری ہے، ہزاروں انسان سلام پڑھ رہے ہیں اور روایت میں ہے کہ نبی جواب دیتے ہیں، تو سب کے جواب کیسے دیتے ہیں؟ ایک ساتھ آپ سلام کریں، میں سب کا جواب سلام علیکم وعلیکم السلام کیسے جواب دوں گا؟ ایک جواب تو سیدھا سا یہ ہے کہ اجمالی جواب سب کو دے دیا جائے، جو ہزاروں نے سلام کیا ایک جواب دے دوں میں وعلیکم السلام، اور دوسرا جواب علی قاری نے دیا، نبی اس آدمی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو تین شرطوں کے ساتھ جاتا ہے، ایک ایمان ہو اور ایک اخلاص ہو اور ایک رسول اللہ کی محبت ہو۔ جواب اسی کو ملے گا، ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ یہ ویڈیو بنانا وہاں پر اور اپنی شان بتانا، بھلا عشق رسول وہاں کہاں ہوا ہے؟ اس لیے ہمیں عشق رسول پیدا کرنا چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نبی کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یا محمد یا زید یا بکر یا خالد، ایسے نہ بلاؤ۔ میرے نبی کو کیسے بلاؤ؟ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح بلاؤ۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا، ان تحبط اعمالکم، تمہاری نمازیں بھی ختم کر دوں گا، تمہارے حج بھی ختم، تمہارے روزے بھی ختم، تمہاری زکاتیں بھی ختم، تمہارے عمرے بھی ختم۔ قیامت کے دن ہم جائیں گے، ہم پوچھیں گے اللہ بڑے حج کیے تھے میں نے، بہت عمرے کیے تھے، بہت زکات دی تھی، بہت جو ہے نمازیں پڑھی تھی، یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی طرف سے یہ آیت پڑھی جائے گی، جواب ملے گا میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، میں نے سارے اعمال ختم کر دیے۔ ان تحبط اعمالکم، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں اللہ کا فرمود ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی زبان کو بہت قابو میں رکھنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ اس زبان سے بعض کلمات وہ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی کے اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اسی میں ایک سب سے پہلے شرک، لَإِنَّ شَرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے شرک کرو گے ذرہ برابر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرو گے، میں زندگی کے سارے اعمال کو ختم کر دوں گا۔ اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، شرک معاف نہیں کرے گا، کفر کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ذات اقدس کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہیں۔ دیا اس نے اور کسی اور کو ہم سجدے کرے، رزق اس نے دیا اور کسی اور کو ہم سجدے کرے، اولاد اس نے دی کسی اور کو ہم سجدے کرے، اولاد اس نے دی اور منتیں کسی اور کی مانے، اور زندگی اس نے عطا کی، صحت اس نے عطا کی، اور ہم کسی اور کے سامنے سجدہ کرے۔ اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، شرک و کفر کو کبھی معاف نہیں کروں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اپنے آپ کو بچاؤ، اس زبان پر ایسے کلمات استعمال نہ کرو، ورنہ ہم نام کے بکر بھی رہ جائیں گے، خالد بھی رہ جائیں گے، حنیف بھی رہ جائیں گے، ٹوپی بھی سر پہ باقی رہے گی، جبہ بھی رہے گا،
داڑھی بھی رہے گی، لوگ ہمیں مسلمانوں کی فہرست میں لکھیں گے، لیکن اللہ کی فہرست میں ہم ایمان میں سے نکل چکے ہوں۔ اس لیے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اسی طرح نبی کی شان میں گستاخی، سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تظہروا له بالقول کظہر بعضکم لبعض۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان تکرہو، اگر تم میرے دین پر عمل تو کرتے ہو لیکن دل کی ناراضگی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، نماز ضرور پڑھتے ہیں لیکن دل میں یہ ہے کیا نماز کو اللہ نے ابھی فرض کر دیا، اور روزہ رکھتے ہیں، یہ کیا گرمیوں میں روزہ آ گیا۔ قرآن کہتا ہے اگر اس سوچ کے ساتھ بھی تم نے میری شریعت پر عمل کیا، میں سارے اعمال کو ختم کر دوں۔ اللہ کو اپنا دین پسند ہے، اپنی توحید پسند ہے، اپنا ایمان پسند ہے، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے، اللہ کو کفر پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب کچھ دے سکتے ہیں، اپنا ایمان نہیں دے سکتے۔ ایمان اپنا ایمان ہے، اللہ ہی پر جیئیں گے، اللہ ہی پر مریں گے۔ ہماری موت لا الہ الا اللہ پر آنی چاہیے۔ ایک واحد ذات ہے جس نے ہم کو وجود دیا ہے، جس نے ہم کو سب کچھ دیا ہے۔ یہ آسمان ہمارے لیے بنایا، یہ زمین ہمارے لیے بنائی، یہ کارخانہ ہمارے لیے بنایا، ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں اولاد دی، ہمیں بیوی دی، ہمیں مکان دیے، ہمیں چلتے پھرتے بنائے اور ہمیں خوبصورت انسان بنایا۔ اس نے بولنے کی قوت دی، سمجھنے کی طاقت دی، صلاحیت دی، اتنی ساری نعمتیں دی، اور ہم گن کسی اور کے گائیں، سجدے کسی اور کو کرے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ شکر تو ہم سب اللہ کا ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے لوگو، کچھ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے تھے ہم اسلام لائے، ہماری میجورٹی سے آپ کو مدد ملی، ہماری اکثریت سے آپ کو مدد ملی، ہماری بہومتی سے آپ کو مدد ملی، ہم نے آپ کا تعاون کیا، ہم اسلام لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، یہ منافق قسم کے لوگ تھے۔ فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اسلام پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ایمان عطا فرمایا، تمہیں دین عطا فرمایا، تمہیں شریعت عطا فرمائی، تمہیں توفیق عطا فرمائی نماز کی، روزوں کی، زکوٰۃ کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھتا ہے، ثعلبہ بن ابی حاتب نام کا ایک انسان تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور وہ ہر وقت کہتا تھا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے غریب انسان ہوں، غریب انسان ہوں، غریب انسان ہوں، مالدار بن جاؤں، بہت صدقہ کروں گا، بہت خیرات کروں گا، بہت دوں گا اللہ کے راستے میں۔ اور حضرت ایک ہی بات بتاتے تھے، بھائی جو ہے اسی پر صبر کرو، مال جب آتا ہے تو فتنے لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ فتنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنا پڑتا ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو فرمایا نہیں حضرت دعا کر دیجئے۔ جب بہت اس نے عاجزی اور منت سماجت کی تو حضرت نے دعا فرمائی اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما، دولت عطا فرما۔ روایتوں میں ہے 2-4 بکریاں تھی اور بڑھ گئی اور بڑھ گئی، اتنا مال ہوا کہ مدینے چھوڑ کر وہ کھیت میں اس نے زمین لی۔ اب جمعہ میں نماز پڑھنے آنے لگا، ساری نمازیں چھوڑ دی، پھر تو جمعہ بھی چھوٹنے لگی۔ حضرت نے ایک مرتبہ پوچھا آئین ثعلبہ، بھائی ثعلبہ کہاں ہے؟ فرمایا حضرت مال بہت ہو گیا، بہت دور چلا گیا، اب کوئی نماز میں زیادہ نہیں آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، تو اس نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کی؟ جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے بچوں نے جانوروں کا نصاب پڑھا کہ بکریوں میں زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، اور جو ہیں دوسرے جانوروں میں زکوٰۃ، مستقل زکوٰۃ کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ چونکہ عرب کے پاس زیادہ مال یہی تھا،
ان کے پاس اونٹ تھے، اونٹنیاں تھی اور گھوڑے ہوتے تھے اور اسی طرح بکریاں ہوتی، یہی زیادہ مال تھا، تو اس کا بھی نصاب بیان کیا گیا۔ فرمایا اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ حضرت نے ایک صحابی کو خط لے کر بھیجا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہو تو اتنا زکوٰۃ دینا ہے۔ اس نے خط پڑھا نبی علیہ السلام کا، کہنے لگا یہ تو کوئی ٹیکس معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں سے ٹیکس کیسے؟ زکوٰۃ کو ٹیکس سے تعبیر کیا اور کہنے لگا مسلمانوں سے ٹیکس کیسے؟ جب حضرت کے پاس وہ صحابی آئے اور جواب سنایا تو کیا فرمایا حضرت نے؟ میری دعا کے بل بوتے پر اس کو مال ملا اور وہ اسلام کے ایک اہم مسئلے کو ٹیکس سے تعبیر کر رہا ہے جو اللہ کا فریضہ ہے۔ ویل للثعلبہ، ثعلبہ کے لیے ہلاکت ہو۔ حضرت نے بد دعا فرمائی۔ آپ رحمت للعالمین ضرور تھے لیکن شریعت پامال ہوئی ہے تو آپ نے بد دعا فرمائی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کی۔ جب آپ کی گردن کے اوپر مکی زندگی میں اونٹ کی جو ہے رحمدانی ڈال دی، صلاح کا معنی رحمدانی اور جزور کا معنی اونٹ، اونٹ کی رحمدانی ڈال دیا۔ آپ نماز سے اٹھے اور آپ نے بد دعا فرمایا، اللہم علیک بقریش، علیک بابی جہل، علیک بعتبہ، اے اللہ ان سب کی پکڑ کر لے۔ اور مدینے میں جا کر کے آپ کی بد دعا کا ظہور بدر کے میدان میں ہوا۔ جتنوں کے نام لیے تھے وہ سب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا اثر جو ہے بدر کے اندر ظاہر ہوا۔ یہاں کیوں بد دعا فرمائی؟ نماز اللہ کا حکم تھا اور اس کو پامال کیا۔ اپنی ذات کے باب میں تو آپ رحمت للعالمین تھے، آپ معاف کرتے تھے، درگزر فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی دین کا نقصان کرتا تھا، شریعت کا نقصان کرتا تھا تو بد دعا آپ سے ثابت ہے۔ اللہ بھی بد دعا کرتا ہے۔ کہاں ہے اللہ کی بد دعا؟ تبت یدا ابی لہب، یہ جو ہے بد دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بد دعا فرمائی ہے ابو لہب کے اوپر، اور قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دی کہ اگر کوئی دین کا نقصان کرتا ہو تو اس کے لیے بد دعا کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں ایک مسئلے کی بھی وضاحت کر دوں۔ بہت سے بیچارے مسلمان بولے بالے ہیں، وہ جب حالات چلتے ہیں تو اس موقع پر کہتے ہیں ہم اتنی دعائیں کر رہے ہیں، مولانا کیا بات ہے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ ہم اتنے رو رہے ہیں، اتنی دعائیں ہو رہی ہے، حرمین شریفین میں دعائیں ہو رہی ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے لوگ دعا کر رہے ہیں، مدارس میں ہو رہی ہے، دعوت والے دعا کر رہے ہیں اور صوفیہ دعا کر رہے ہیں، خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہے، نمازوں کے بعد لوگ رو رہے ہیں، کیوں حالات درست نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لیں، یہ علمی مسئلہ ہے، میں بہت نیچے اتر کے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ منتقیم المجاز نہیں ہے۔ اس کو بہت آسان زبان میں سمجھاؤں، اللہ اثر قبول نہیں کرتا، تأثر یہ اللہ کی صفت نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے مجھ کو گالی دی، مجھ پر ایک اثر ہو جاتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اللہ کے پاس یہ مسئلہ نہیں، اللہ اس طرح اثر قبول نہیں کرتا۔ اگر وہ گناہوں پر، کفر پر، شرک پر، اس کی نافرمانی پر، زنا پر، چوری پر، شراب پر، ظلم پر اگر وہ اثر لے لیتا تو ایک بھی انسان دنیا میں نہ جیتا، روزانہ زمین فتتی رہتی، لوگ جاتے رہتے۔ اللہ اثر نہیں لیتا ہے، تأثر اس کی صفت نہیں ہے۔ اس کی دوسری مثال، میں نے کسی غریب کو دیکھا، ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نکاح میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جس کے ماں باپ بھی نہیں، جس کا اور کوئی بھی نہیں، وہ بولے اصول اور فروع۔ میں نے کہا کیا سمجھیں گے اصول فروع میں نے ترجمہ کر دیا کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کی اولاد، اس کا کوئی ہے ہی نہیں، اور پرائے اس کا نکاح کرا رہے۔ جن لوگوں نے ان کے پیسے پیچھے پر پیسے خرچ کیے ہوں گے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا۔ جب کوئی اللہ کے بندوں کی فکر کرتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اس کی خوشی کا انداز ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟
روایتوں میں ہے کہ اس طرح کے مسائل پر نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کیے، ضحک اللہ، اللہ ہنستا ہے۔ ہنسنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب ایسے بچے کو ہم نے دیکھا مثلا، یا کسی غریب کو دیکھا کپڑے نہیں ہیں، تو میرے دل پر ایک اثر ہوا، میں نے اس کا اصل لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح کسی مظلوم کو دیکھ کر بھی میں تأثر قبول نہیں کرتا۔ اگر میں تأثر قبول کرنے پر آؤں تو بچوں کے جنازوں پر کب سے میں اثر قبول کر لیتا، نہ خیر میں نہ شر میں۔ اللہ کہتا ہے میری صفت ہی نہیں ہے اثر قبول کرنا، یہ تأثر یا اثر قبول کرنا یہ بندوں کی صفت ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ایک تقدیر ہے، میرا ایک نظام ہے، میرا ایک پلان ہے جو اس کائنات کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ اس کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے میں نے وہ پلان بنایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تھا، ولا شیء معہ، اور کوئی چیز اللہ کے ساتھ نہیں۔ مجھے کسی صاحب نے سوال کیا تھا، چونکہ وہاں جو ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں لوگ، تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ کیا کہ ایک سوال تو اس کا یہ تھا جو عام کامن سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک عام سوال ہے جو سبھی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو ایک موٹا سا جواب تو اس کا یہ ہے کہ فاعل مفعول میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ مولویوں کے انداز میں نے جواب دیا۔ میں مار رہا ہوں، مثلا میں مارنے والا ہوں فاعل، چونکہ ہمارے مدرسوں میں عربی اول سے ضرب زید نہیں آتا ہے، تو میں ضرب ضارب ہوں، مارنے والا ہوں، اور جس کو مار رہا ہوں وہ مفعول ہے، مار پڑ رہی ہے، تو میں مفعول میں داخل نہیں، وہ مفعول ہے، میں فاعل ہوں۔ ضرب زید عمرا، تو فاعل جو ہے وہ مفعول میں داخل نہیں ہوتا، اور یونیورسٹی کی اصطلاح میں کہہ لو کہ کریٹر مفعول میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ کریٹر کا معنی کرنے والا، وہ کبھی اس کی اور موٹی سی مثال لے لو، کمپیوٹر کا بنانے والا کمپیوٹر میں داخل نہیں ہے، وہ خارج ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی اللہ خالق ہے، تو اب اللہ پر مخلوق کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، وہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اگر تم یہ کہو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو اس کے لیے کوئی خالق ماننا پڑے گا کہ کوئی اور اللہ ہے۔ اچھا پھر سوال ہوگا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو پھر اس کے اوپر اور ایک اللہ ماننا پڑے گا۔ کہیں نہ کہیں جا کر کے تو رکو گے، آخری تو کوئی اللہ ہوگا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی آخری اللہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، یہی خالق۔ یہ کامن سوال تھا۔ دوسرا سوال ان صاحب کا یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ اللہ اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ میں نے کہا بنا سکتا ہے، بالکل بنا سکتا ہے اللہ۔ کیوں؟ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ اپنے جیسا اللہ نہیں بنا سکتا تو اللہ کو قدرت نہیں، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، ساری قدرت اس کو ہے، اس کی صفت ہے قدرت تامہ، وہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جس کو بھی بنائے گا وہ اللہ نہیں ہوگا، وہ مخلوق ہوگا۔ صفت خلق اس پر پڑے گی، اور جب صفت خلق پڑے گی تو وہ مخلوق ہوگا، وہ اللہ کہاں ہو سکتا ہے؟ ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ کو ایک مرتبہ مجلس کے اندر کسی طالب علم نے یا کسی عالم نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی بھیج سکتا ہے؟ یعنی کوئی نبی آپ کے بعد دنیا میں بھیج سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب تھا
کہ امکان کی دنیا میں ممکن ہے لیکن وقوع کی دنیا میں ممکن نہیں. یہ ایک علمی جواب تھا جو حضرت نے دے دیا. اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی کو بھیج سکتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں بھیج سکتا تو اس کی قدرت کی نفی ہو جائے گی. وہ قادر ہے، نبی کے بھیجنے پر اس کو قدرت ہے، قدرت تامہ ہے، لیکن وہ بھیجے گا نہیں، اس لیے کہ اس نے اعلان کر دیا ہے کہ خاتم النبیین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری پیغمبر. ان پر محل لگا دیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور آج کل جو جتنے مدعیان نبوت دنیا میں دعوے دار ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. قیامت تک کوئی نبی اب نہیں آ سکتا. یہ ہمارا ایمان ہے. اپنے گھروں میں نظر رکھو، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، کہ کہیں کوئی ان کے ایمان کو لوٹ تو نہیں رہا. یہ آخری پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے آخری اس سلسلے میں بیان فرمایا تھا، آخری بھاولپور میں. اس کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. اس میں جو دلائل دیے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اہل علم کو وہ بیان سننا چاہیے. وہ چھپا ہوا ہے. حضرت نے اس میں ایک دلیل تو یہ پیش کی تھی کہ لا تزال طائفۃ من امتی، قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو دین کو پھیلاتی رہے گی اور ملامت کرنے والوں کی ملامت ان پر اثر نہیں کرے گی. تو حضرت نے اس میں فرمایا من امتی الی یوم القیامہ. معلوم ہوتا ہے حضرت نے اپنی امت کو قیامت تک بتایا، تو نبی علیہ السلام کی امت جب قیامت تک چلنے والی ہے تو اب بیچ میں کسی نبی کے آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. بڑی مضبوط دلیل دی حضرت. اور دوسری دلیل دی کہ انسان سب کچھ دے سکتا ہے، اپنا لوگو نہیں دے گا، اپنی خصوصیت نہیں دے گا. ہمارے حاجی صدیق صاحب سخاوت بھی کریں، پیسے بھی دیں، سب کچھ دیں، اچھے اخلاق بھی دیں، سب کچھ دیں، لیکن اپنی کمپنی کا لوگو ہوتا ہے وہ تھوڑے ہی دیں گے. اس لیے کہ اسی پر تو دکان چلتی ہے، کاروبار چلتا ہے، کمپنیاں چلتی ہے، فیکٹریاں چلتی ہے. لوگو تھوڑے ہی دیں گے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان سب کچھ دیتا ہے، لوگوں کبھی نہیں دیتا. یہ دلیل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم دیا، اخلاق دیا، پیسے دیے، صدقات دیے، جس کی ضرورتیں تھی سب کچھ پورا کیا. اجود الناس، آپ کی سخاوت انتہائی درجہ. آپ نے فرمایا احد پہاڑ اللہ میرے لیے سونا بنا دے، 3 دن نہیں گزریں گے میں سارا تقسیم کر دوں گا. جن کو سہانبھوتی کی ضرورت تھی حضرت نے وہ بھی دیا، ہمدردی کی ضرورت تھی ہمدردی دی، محبت دی، پیار دیا، ساری چیزیں آپ نے عطا فرمائی. لیکن ختم الرسل یہ آپ کا لوگو ہے، حضرت یہ کبھی نہیں دیں گے. ختم رسالت یہ آپ کی نبوت کا ایک لوگو ہے. جب کمپنی اپنا لوگو نہیں دیتی تو ختم الرسل اپنا لوگو کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اس لیے آپ کے بعد وہ چاہے مسیلمۃ الکذاب ہو یا مسیلمۃ الپنجاب ہو، کوئی نبی نہیں ہو سکتا. قیامت تک نبوت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو امکان کی دنیا میں شیخ نے کہا کہ اللہ نبی بھیج سکتا ہے، اللہ کو قدرت ہے. اس سے پہلے بے شمار انبیاء بھیجے اس نے، لیکن وقوع کی دنیا میں نہیں بھیجے گا. اعلان کر دیا کہ یہ آخری پیغمبر. تو اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اب کوئی نبی نہیں بھیجے گا. یہ جواب شیخ کا تھا، دے دیا. مجلس ختم ہوئی تو ایک بہت بڑے سلسلے نقش بندیہ کے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے.
انہوں نے فرمایا کہ حضرت جس وقت آپ یہ باتیں بیان فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ مسئلہ میں رات میں تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں کہ عالم بیداری میں زیارت ہو سکتی ہے کہ نہیں. بہت سارے اکابر نے عالم بیداری میں بھی اللہ کے حبیب کی زیارت فرمائی ہے. ہمیں وہ عشق نہیں ہے اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے باؤنس جاتا ہے سر سے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم بیداری میں زیارت ہو. لیکن میں نے رات بھی سنایا تھا کہ سیوطی کہتے ہیں اذا لم تر الہلال فسلم من رأى الہلال. اگر تمہیں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو جس نے دیکھا اس کو مان لو. ہمیں نظر نہیں آتے نبی علیہ السلام عالم بیداری میں, ان کی باتوں کو مان لو جنہوں نے دیکھا ہے. تو وہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا, آپ دیکھ رہے ہیں. شیخ کہتے ہیں میں وہمی آدمی, مجھے وہم بہت ہوتا تھا. شیخ واقعتاً شیخ نے کہا کہ مجھے کئی راتیں نیند نہیں آئی یہ سوچتے ہوئے کہ نبی میری تائید میں دیکھ رہے تھے یا میری تردید میں دیکھ رہے تھے. میں نے جو بات کہی وہ صحیح یا غلط؟ فرمایا میری نیند اڑ گئی اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے, کوئی معمولی مسئلہ تو ہے نہیں. فرمایا میں نے خط لکھا حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کو, مدینہ شریف جو حضرت کے شیخ بھی تھے استاذ بھی تھے, ان پر لکھا. شیخ نے وہاں سے جواباً لکھا نبی تائیدن دیکھ رہے تھے تردیدن نہیں, اس لیے کہ نبی جن کی تردید کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, تو تائیدن دیکھ رہے ہیں. شیخ کہتے ہیں تب میرا دل خوش ہوا. بہرحال یہ بات تو مجھے اس پر یاد آ گئی کہ حق تعالی اپنے جیسا اللہ بنانے پر قادر ہے, لیکن جب وہ بنائے گا تو جس کو بنائے گا وہ بھی مخلوق ہی ہوگی, اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ایک ہی ہے جو ذات و صفات میں واحد ہے, یکتا ہے. رزاق بھی وہی ہے, شافی بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. اسی کی طرف سے یہ فیضان ہے, ہم سب اس کے احسان تلے ہیں, ہم سب اس کے. اسی لیے تعریف اسی اللہ کی, رب العالمین کی تعریف ہے. بھائی دنیا میں تعریف کروں, مفتی صاحب آپ کا علم بڑا زبردست, علم دیا کس نے؟ اللہ ہی نے دیا. آپ کی دولت سخاوت بڑی زبردست, دی کس نے؟ اللہ ہی نے دی. آپ کی عزت کا کہنا, عزت دی کس نے؟ آپ کی خوبصورتی بڑی زبردست, خوبصورتی دی کس نے؟ جس چیز پر بھی ہم جائیں گے اس کے پیچھے اللہ ہے. معلوم ہوتا ہے تمام تعریف اللہ ہی کی. سخی کی سخاوت کے پیچھے اللہ ہے, عالم کے علم کے پیچھے اللہ ہے, عامل کے عمل, یعنی عامل کا مطلب وہ تعویذ والا عامل نہیں, نماز روزے والا عامل, اس کے پیچھے اللہ ہے. چہرے کے نور کے پیچھے اللہ ہے, خوبصورتی کے پیچھے اللہ ہے. یہ ساری چیزوں میں اللہ ہی ہے, تعریف اسی اللہ کی ہے میرے بھائیوں. اس لیے ہم سب مل کر اسی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ہم کو جلسے میں بلایا, تو اس بہانے ہمیں ان فارغین کے اندر شرکت کا موقع مل گیا, کچھ دین کی بات کہنے کا, کچھ دین کی بات سننے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا. ہم سب اسی اللہ کے احسان من ہیں. میں مختصر اسی پر ایک دو باتیں عرض کر دوں. اللہ کے شکر گزار بندے بنو, شکر گزار بندے بنو. لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے میں تمہیں بہت کچھ عطا کروں گا. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف الحمدللہ پڑھ لینے سے شکر ادا نہیں ہوتا. شکر کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے پوچھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان اپنے سرتاج کو کہہ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ کوئی معمولی نہیں ہے, وہ ظہر بعد کچھ مستورات میں بات کرنا ہے, وہ مستورات سے متعلق ایک دو باتیں ذہن میں آئی.
کوئی معمولی نہیں ہے. مدینے کی 7 فقیہ تھے، ان فقیہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بلکہ کبھی کبھی اکابر صحابہ کے بیان کردہ مسئلے پر 2 ٹوک اجتہادی شان کے ساتھ روکتی تھی اور کہتی تھی یہ مسئلہ غلط ہے. اللہ نے یہ علم حضرت عائشہ کو عطا فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سرتاج کو کہہ رہی ہے آپ رات میں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ پاؤں ورم کر جاتے، 2 بجے سے آپ کھڑے ہو جاتے، صبح صادق تک آپ کھڑے رہتے، پاؤں ورم کر جاتے ہیں، آپ خون اترتا ہے نا. ارے آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو 1 گھنٹے میں آپ کے جوتے پہنے نہیں جاتے، خون اترتا ہے انسان جب کھڑا رہتا ہے. فرمائیں آپ تو معصوم ہے، مغفور ہے، کوئی گناہ نہیں آپ کے، آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہو؟ مختصر 2-4 رکعت پڑھ لیا کرو. حضرت نے کیا فرمایا؟ شکر سیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس اللہ نے مجھ کو عصمت کی دولت دی، جس اللہ نے مجھ کو معاف کیا اور نعمت عطا فرمائی، جس اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا. اب یہ شکر کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ایک لمبا سا قیام کر کے ادا فرماتے ہیں. ایک رکعت میں حضرت 5 پارے پڑھتے تھے، 5 پارے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت کی تہجد میں کھڑا ہو گیا پیچھے، تو دل میں کچھ برے وسوسے آنے لگے. تو شاگرد پوچھ رہے ہیں کیا وسوسے آ رہے تھے؟ فرمایا وسوسہ یہ آ رہا تھا کہ نماز توڑ دوں. فرمایا کیوں؟ فرمایا حضرت نے سورہ بقرہ شروع کی، میں سمجھا بقرہ کے ختم پر رکوع کریں گے تو آل عمران شروع کر دی، میں سمجھا آل عمران کے ختم پر رکوع کریں گے، سورہ نساء شروع کر دی، اور سورہ نساء پوری ہو رہی ہے، 6 پارے کے 4تھے رکوع میں جا کر حضرت نے 5 پارے پڑھے 1 رکعت. میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں، تہجد پہلے آئی ہے، فرض نمازیں بعد میں آئی. یہ مسئلہ خوب سمجھے. تہجد کب آئی؟ پہلے اقرا بسم ربک الذی اتری، اس کے 2.5 یا 3 سال کے بعد مدثر اتری، اور مدثر کے فوراً بعد مزمل اتری. بالکل تہجد شروع میں نبوت کے 3رے سال میں دی گئی. اور فرض نمازیں کب آئی ہے؟ ہجرت سے 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے تب آئی. تو تہجد بہت پہلے آئی. اور ایک بڑا ربط ہے کہ مدثر میں اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھئے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، ڈرائیے، ہے نا، تبلیغ کا حکم ملا. اور وہیں سے تو آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. اور اس کے فوراً بعد مزمل آئی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. فوراً اس میں نسبت یہ ہے اے دین کے کام کرنے والو، چاہے تم مدرسے کے عالم ہو اور چاہے تم دعوت و تبلیغ میں رہتے ہو، جتنے دین کا کام کر رہے ہیں تمہیں تہجد پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے کام کی تقویت اللہ تہجد سے عطا فرمائے. دعوت کے ساتھ تہجد کا ربط ہے. افسوس کہ ہم نے اس عبادت کو چھوڑ دیا. سب کو میں کہتا ہوں تہجد کے پابند بنو. میں نہیں کہتا ہوں لمبی لمبی رکعتیں پڑھو. اس وقت 6:10 پر جا کر کے صبح صادق ہو رہی ہے، 6:10 پہ. میں نہیں کہتا ہوں آپ جلدی اٹھیں، کم سے کم آپ 5:30 بجے اٹھیں. رات جلدی سوؤ گے نیند پوری ہو جائے گی. صبح 5:30 بجے اٹھے، مختصر صورتیں پڑھ لیں اور اس وقت اللہ کو منانے کی کوشش کریں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. حدیث قدسی میں اللہ خود کہتا ہے میں تہجد کے موقع پر پہلے آسمان پر آتا ہوں. اس کا آنا کس شان سے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تہجد کے موقع پر تم سے قریب ہو جاتا ہوں. تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورت ہے. یہ حالات جو چل رہے ہیں ان حالات میں اللہ سے مانگو. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اس زمانے کے عقل مند نے سوال کیا
اس زمانے کے عقل مند نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان کو کمان بنا دے اور مصیبتوں کو تیر بنا دے اور ساری دنیا پر مصیبتیں برسانا شروع کر دے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کوئی نہیں بچ سکتا، جہاں جائیں گے آسمان ہے تو وہاں تیر لگے گا۔ نبی کا جواب، نبی ہوتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بچ سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تیر چلانے والے کے پڑوس میں چلا جائے، جب تیر چلا رہا ہے نا اس کے بازو میں چلا جائے، بچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اللہ کے قرب میں چلے جاؤ، اللہ مصیبتوں سے حفاظت فرما لے۔ تہجد عظیم نماز، ساری زندگی نبی نے نہیں چھوڑی، بلکہ سورہ مزمل میں اگر آپ دیکھیں ان لک فی النہار سبحن طویلا، سبحن کا معنی کیا پڑا لغت میں؟ تمہیں کل ڈکشنریاں بھی دی گئی ہے، لغت کی کتابیں تم کو دی گئی ہے، وہ دیکھنے کے لیے نہیں، ویسے ہی شو روم میں رکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے دی گئی۔ سبحن کا معنی تیرنا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان لک فی النہار سبحن، آپ کو دن میں بہت تیرنا ہے۔ تو نبی کہاں تیرنے جاتے تھے؟ کوئی سوئمنگ پول تھا آپ کا؟ کہاں جاتے تھے؟ کسی سمندر میں آپ جاتے تھے؟ یہ کیا اللہ نے لفظ بیان کر دیا؟ نہیں، یہ ایک جو ہے مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا کہ یہ ایک بلاغتی لفظ ہے، بہت اعلیٰ درجے کا لفظ استعمال کیا، اور اس میں اشارہ کیا کہ تیرنے والا جب تیرنا شروع کرتا ہے تو بیچ میں رکتا نہیں ہے، اگلے کنارے تک سبحن کا لفظ بول کر فرمایا نبی جب تم صبح میں دعوت میں لگتے ہو تو رات تک اسی میں مشغول رہتے ہو، نہ کھانا نہ پینا نہ فکر نہ اپنی نہ کچھ نہیں، دن میں بڑے کام ہے، تو مجھ سے کب خلوت اختیار کرو گے؟ رات کی نماز پڑھ کر مجھ سے خلوت اختیار کرو۔ دعوت کا کام کرنے والوں کو، چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ عوام ہو، ہمیں چاہیے کہ مختصر تہجد کے پابند بنے، اس کے ذریعے سے اللہ دلوں کو مضبوط بناتا ہے، ورنہ ان لفظوں سے کچھ نہیں ہوگا اگر مالک کی مدد ساتھ نہیں ہوگی، اللہ کی نصرت ساتھ نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابر نے جو کچھ لیا اللہ سے وہ تہجد کے ذریعے سے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے، اور تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ بہت ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آیت پڑھی تھی ان تنصر اللہ، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جس طرح بھی ہم دین کی مدد کر سکتے ہو، عالم علم سے مدد کریں، مالدار مال سے مدد کریں، عزت والا عزت سے مدد کریں، جس طرح بھی ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اور پھر اللہ کے دین کی مدد کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرے دین کی مدد یہ میری مدد، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اچھا اللہ مدد تو کرے گا ہی، اوپر سے کیا کرے گا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم علم سے، دولت سے، مال سے، عزت سے، اچھی نظر سے اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو صرف مدد نہیں کروں گا، ایمان پر تمہیں ایسا جمع دوں گا کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو میرے فرشتے تمہارے پاس آ کر کے کہیں گے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، چل چل اللہ کی طرف، تجھ پر کوئی خوف نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا اللہ ہے میرا، ثم استقاموا، جم گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی موت کے موقع پر فرشتے آتے ہیں، تتنزل علیہم اللہ تخاف، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، وابشروا، بشارت حاصل کرو۔ یہ موت کے موقع پر ہے۔ کینیڈا کا ایک واقعہ میں تم کو سناؤں، 18-19 سال کا ایک بچہ کیا کام کرتا تھا، اتنی عمر تھی اس کی،
کیا کام کرتا تھا؟ یہ دعوت کے کام سے جڑا ہوا تھا، تو جو بچے ڈرگس میں ادھر ادھر مبتلا ہوتے ہیں اس کو سمجھا بجھا کر دوستی کر کے کچھ کھلا پلا کر کے اس کو جو ہے دین کی طرف لاتا تھا۔ اللہ کا کرنا اس کو ایک بیماری لگ گئی، اسی میں اس کی موت کا وقت آیا۔ اس کے ماں باپ، عجیب و غریب اس کا واقعہ ہے، وفات سے 15-20 منٹ پہلے وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی دیکھو نا یہ کتنے لوگ آئے ہوئے اور مجھے سلام کر رہے ہیں۔ موت کے موقع پر کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ فزت ورب الکعبہ، کون جھوٹ بولتا ہے؟ امی نے کہا بیٹا کوئی نہیں، یہ تیرے بھائی بہن ہیں، ہم ہیں۔ فرمایا نہیں یہ لوگ ہیں اور مجھے سلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا میری کروٹ بدل، مجھے کروٹ پہ سلا دو۔ اس کو کروٹ پر لٹایا، وہ ہنستا رہا 2-4 منٹ تک اور اللہ کا لفظ بولا، ہچکی آئی اور روح پرواز کر گئی۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی ناز پر یہ آخرت نہ بھول جاؤ، یہ سچ ہے کہ اللہ مرنے کے موقع پر تسلی دیتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي، بشارت حاصل کرو ایسی جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں نزلم من غفور الرحیم۔ ان علماء سے ترجمہ پوچھو، نزل کا معنی مہمانی۔ موت کے موقع پر اللہ کہہ رہا ہے آ میرے بندے میں تیری مہمانی کروں گا۔ دیکھیے ہم چھوٹے سے استنجا پخانا پیشاب کرنے والے اور کائنات کا مالک کہتا ہے میں مہمانی کروں گا۔ یہ مہمانی کس پر ہوگی؟ ایمان پر، اعمال پر، اخلاق پر، اچھی زندگی پر، اچھے کیریکٹر پر، اچھی لائف پر۔ یہ اللہ تعالی ہماری، بلکہ ایک آیت میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اس کی ویسے مفسرین نے تعویل کی ہے کہ فرشتے پانی پلائیں گے جنت کا، لیکن لفظی ترجمہ کرو، ربہم فائل ہے، اب ترجمہ کرو ان کا رب ان کو پانی، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یعنی اللہ کہتا ہے میرے بندے، تعویل نہ کرو تو میرے بندے تو نیک بن کر کے آ جا، ساری کائنات کا مالک اپنے ہاتھوں سے تجھے پانی پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا۔ ایمان بچاؤ اپنا، ایمان کے سودے مت کرو چند ٹھیکروں میں، چند پیسوں میں، چند روپیوں میں، چند دلالیوں میں جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، ایمان کو بچا لو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ یہ مدرسہ یہی سکھاتا ہے۔ اس مدرسے میں اور تمام مدارس میں ایمان و ایمانیات، اخلاقیات، اعمال، معاشرت، معیشت، یہی باتیں سکھائی جاتی ہے۔ یہاں کوئی کسی کو ماردھار نہیں سکھایا جاتا، کسی کے خلاف نہیں سکھایا جاتا، بلکہ یہاں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تین جو ہیں طریق ہے۔ پہلا طریق انصاف کا۔ انصاف کا معنی کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، یہ انصاف ہے۔ یہ پہلا طریق ہے جو اپنے لیے، میں چاہتا ہوں مجھے عزت ملے تو آپ کے لیے بھی عزت پسند کرو، میں چاہتا ہوں مجھے دولت ملے تو آپ کے لیے بھی دولت، میں چاہتا ہوں میری اولاد کا اچھی جگہ نکاح آپ کے لیے بھی پسند کروں، میں چاہتا ہوں مجھے علم ملے آپ کے لیے بھی میں علم کو پسند کروں۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ یہ انصاف کا طریق زندگیوں سے نکل گیا، ہم حسد پر آ گئے۔ آپ کی عزت مجھ سے برداشت نہیں، آپ کا مالدار ہونا مجھ سے برداشت نہیں، آپ کا علم مجھ سے برداشت نہیں، آپ کا مقام مجھ سے برداشت نہیں۔ میں نے رات کی مجلس میں کہا تھا حسد کرنے والا ہم پر حسد جو کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ پر اشکال کرتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، اور جو اللہ پر اشکال کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو پہلا انصاف ہے۔ دوسرا احسان ہے۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ اپنے دشمن کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔
جس نے تمہارے ساتھ غلط معاملہ کیا اس کے ساتھ بھی اچھے اخلاق، السلام علیکم، ملو اس کو، اس نے جو کچھ کیا چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ہمارا اتفاق نہیں ہوگا، یاد رکھو حالات تمہیں کھا جائیں گے، حسد ہی میں رہو گے، حالات تمہیں تباہ کریں گے، برباد کر دیں گے۔ احسان یہ ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو، بڑا دل رکھو، یہ سوچو کہ اللہ کا نبی یہ کہہ کر گیا ہے تم بندے کے ایک گناہ کو معاف کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس حدیث کو مد نظر رکھو۔ اور تیسرا طریقہ ایثار ہے۔ ایثار کس کو بولتے؟ انصاف، احسان، ایثار۔ ایثار کس کو بولتے؟ ایثار کا معنی ہوتا ہے کہ میں صرف معاف نہ کروں، آپ کو کچھ دے بھی دوں، اپنا نقصان آپ کا نفع، میرا نقصان ہو تو ہونے دو، آپ کا نفع ہونا چاہیے۔ یہ ایثار پہلے ہی کے ٹھکانے نہیں ہے، ایثار تو بہت دور کی بات ہے، ابھی انصاف ہی پر ہم نہیں چل رہے۔ تو ایثار تو حضرات انصار کو ملا تھا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ابو طلحہ کے گھر نبی کے مہمان ہیں، بیوی سے پوچھا گھر میں کھانا ہے؟ فرمایا تھوڑا سا ہے، بچے کھائیں اتنا ہے۔ فرمایا بچوں کو ویسے ہی سلا دو، سمجھا بجھا کر سلا دو۔ اچھا، فرمایا مہمان پھر بھی نہیں کھا سکیں گے آپ کے ساتھ۔ فرمایا اچھا، جب ہم کھانے بیٹھے تو اس زمانے میں تو دیے جلتے تھے، چراغ جلتا تھا، تو کہا چراغ درست کرنے کی غرض سے آ جانا اور دیا بجھا دینا۔ ام سلیم آئی، ابو طلحہ کی بیوی، مہمان کھانا کھا رہے تھے، چراغ بجھا دیا کہ یہ چراغ برابر جل نہیں رہا ہے۔ ابو طلحہ ویسے ہی منہ ہلاتے رہے، کھایا نہیں، مہمانوں نے کھا لیا۔ رات میں آیت اتری نبی علیہ السلام پر، یؤثرون علی انفسہم، اپنا نقصان کر کے دوسروں کو نفع پہنچاتے ہے۔ یہ ہم میں صفت، ارے پہلی ہی اپنا لو تو غنیمت ہے۔ انصاف ہی پر آ جاؤ کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اگر یہی صفت آ گئی تو خدا پاک کی قسم ایمان کامل ہو جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون، جو ہے اپنے لیے جو پسند کرو وہ دوسروں کے لیے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو صاف ستھری بناؤ، اللہ کی رضا والی بناؤ، نمازوں کے پابند بنو، دین کے پابند بنو، سچ بولو، اپنے اخلاق صحیح بناؤ، معاف کرنے والے بولو، درگزر کرنے والے بنو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتفاق، اتحاد، آپس میں مل کر کے رہو اور بڑا دل رکھو، بڑا دل رکھو، معاف کرنے والے بنو، بھولنے والے بنو، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جو اس مدرسے میں دی جاتی ہے، اور تمام مدارس میں جو دین کے شعبے ہیں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، تمام مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے، ان سے دین کا کام لے لیں، حق تعالیٰ ان کو قابلیت اور قبولیت عطا فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے یہ جہاں جائیں گے دین کا کام کریں گے، ان کی نصرت کی ضرورت ہوگی، ان کے تعاون کی ضرورت ہوگی، اور ماشاءاللہ آپ کا یہ ادارہ چہل پہل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کی کچھ درسگاہوں کا کام بھی چل رہا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں کہ کچھ درسگاہیں جس کے اندر پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہیں اور بہت ضرورت ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اگر وہ درسگاہیں بن جائیں تو اس کے اندر جب تک قال اللہ قال الرسول بچے پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ قیامت تک وہ صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو اپنے دین کی نصرت اور مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی نکاح کی مجلس ہوگی، نکاح کی ترتیب دے دیتے ہیں، وہیں بیٹھ